السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وبات جو الکلام البلیغ صفحہ نمبر 419 پر لکھا ہوا ہے، کل اس کی فوٹو کاپی میں نے بھیج دیا تھا۔ مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب خانقاہ تھانہ بھون پہنچے، وہاں کے محتمی مولانا شبیر صاحب تھے۔ تو مولانا شبیر صاحب سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا، غضب ہو گیا کہ میرے کام پر قادیانی چمٹ گئے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قادیانی کا مین مدعا ہوتا ہے کہ جہاد سے انکار، یعنی تبلیغی جماعت میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو جہاد کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ جہاد سے جانا رک جائیں۔ میری سمجھ سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی وہ یہاں پر ہے۔ تبلیغی جماعت کے مبلغین حضرات جب اپنے اسٹیج پر بیٹھتے ہیں تو جتنے بھی مبلغین ہیں وہ سارے لوگ اپنے بیان کا انتخاب جہاد کی آیتوں سے کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا معاملہ ہے؟ جبکہ دارالعلوم دیوبند یہ کہہ چکا ہے کہ جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پہ نکالنے کے لیے نہیں پڑھا جا سکتا ہے، یہ قرآن میں تحریف کے مترادف ہے۔ خاص طور سے وہ آیت انفروا خفافا و ثقالا، اور بھی جو جہاد کی آیتیں ہیں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ قرآن کی جو جہاد کی آیتیں ہیں وہ تبلیغی جماعت میں نکالنے کے لیے نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ کیا جہاد کو کم کرنے کے لیے اس قسم کی معنوی تحریف کی جاتی ہے؟ ایک سوچی اور سمجھی اسکیم کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ تو خدشہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر کیا تھا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس خدشے کو دور کرنے کے لیے حیات الصحابہ نامی کتاب لکھی، جس میں جلد اول میں باب جہاد الگ لکھا، باب تبلیغ الگ لکھا، تاکہ جہاد کی آیتیں تبلیغ پر نہ پڑھی جا سکے۔ اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ آدھا دن اپنے جماعت میں جانے سے لیٹ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تھا عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں گے تو ان کو امیر بنانا، یہ شہید ہو جائیں گے تو ان کو بنانا۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اب تو میرا شہید ہونا پکا ہے، لاؤ جمعہ کی آخری نماز حضور کی پیچھے پڑھ لیں۔ حضور نے نماز کے بعد دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ تم گئے نہیں، کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو شہادت طے ہے، سوچا کہ آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال پیچھے رہ گئے۔ تو جہاد کے لیے ہے، یہاں تبلیغ کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ معنوی تحریف یہ تبلیغی جماعت والے اپنے بیانات میں کیوں اور کس لیے کرتے ہیں، اور نہ کسی دارالافتاء کی بات مانتے؟ اس کے پیچھے کیا سازش ہے، کیا رہا ہے؟ جو سازشیں میرے سمجھ میں آئی میں اس کو وضاحت فرما دیتا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی اصلاح کی مجھ کو ضرورت ہے تو برائے مہربانی مجھ کو اصلاح کر دیں گے۔ میرے سمجھ میں جو بات آئی اس سمجھ کے اعتبار سے میں نے بیان کیا۔ نواب چھتاری 1940 میں اتر پردیش کے گورنر تھے۔ ان کا ایک انگریز دوست تھا جو بہت قریبی تھا۔ نواب چھتاری جب انگلینڈ گئے تو اس نے کہا کہ کل آپ اپنا پاسپورٹ ہم کو دے دو۔ وہ پاسپورٹ لیا، دوسرے دن اس نے کہا کہ آئیے چلیے کچھ ٹہلنے کے لیے چلنا ہے۔ تو جب یہ گئے جنگل میں، بہت اندر جانے کے بعد ایک بلڈنگ، پرانی بلڈنگ ملتی ہے، اس پر پنیٹری کا پہرا لگا ہوا ہے، کانٹے دار چاروں طرف سے باڑ لگی ہوئی ہے۔ جب گیٹ پر پہنچے تو انہیں کہا کہ اپنی گاڑی یہاں کھڑی کر دو۔ پاسپورٹ مانگا، پرمیشن لیا، اس کے بعد اندر جانے کی اجازت دی۔ اس نے کہا کہ اب یہاں سے ملٹری گاڑی پہ آپ جائیں گے۔ گئے اندر تو آفس میں گئے، داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ ہمارے موجود تھے۔ پھر گئے، ایک جگہ درس حدیث چل رہی تھی، ایک جگہ درس قرآن چل رہا تھا، ایک جگہ حفظ چل رہا تھا۔ نہیں، تقریباً 6000 طلباء اس کے اندر تھے۔
اور آپس میں بحث ہو رہی تھی۔ بحث میں خاص طور سے اختلافی مسائل کو اٹھایا جا رہا تھا، تراویح 8 رکعت ہے کہ نہیں، فلاں جو یہاں پر آپس میں فرقہ والی جو معاملہ چلا ہے یہ انگریزوں کے زمانے سے چلا ہے، تراویح 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے۔ ایسے ہی اہل حدیث یہ جو احمد رضا خان علیہ مسائل جو اختلافی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہے، اس مسائل کو اٹھا کے یہاں پر جھگڑا کرائی جاتی تھی۔ تو پوچھا کہ یہاں کے لوگ پڑھنے کے بعد، تو اس انگریز دوست نے کہا کہ یہاں پڑھنے والے ایک بھی مسلمان نہیں ہیں، سب یہودی اور عیسائی ہیں۔ کہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہیں مسلمانوں کو دین کو صحیح راستے پر نہ چلیں، اس کے لیے یہ پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں سنا ہوگا کہ وہاں کا بغداد کا امام وہ یہودی تھا، تو یہاں سے بہت بہترین قسم کے قاری حافظ مولانا تیار کر کے ہندوستان، پاکستان، ترکی، عراق، ایران بھیج دیا جاتا ہے تاکہ دین کو میں تحریف کیا جا سکے، اور ان میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ کس چیز پر زور دیا جائے۔ تو وہاں پر ایک بات یہ بھی تھی کہ جہاد کی معنوی تحریف کر دیا جائے، جہاد کے معاملے میں معنوی تحریف کر دیا جائے، چونکہ باطل کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ جہاد سے ہے۔ اسرائیل نے ایک قرآن شریف چھپوائی ہے جس میں جہاد کی آیتوں کو نکال دیا گیا ہے، اگرچہ یہاں پر جہاد کی آیتوں سے نکالنے سے کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو قرآن کے الفاظی تحریف نہیں کریں گے، قرآن کے معنوی تحریف کر دیں گے۔ جیسے فی سبیل اللہ کا جو مطلق معاملہ ہوتا ہے، فی سبیل اللہ کا مطلق معاملہ جہاد کے لیے ہے، یا عام کے لیے کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک چیز کے دو معنی، ایک لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک شرعی معنی ہوتے ہیں۔ صلاۃ کا شرعی معنی ہے نماز پڑھنا، اور صلاۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یعنی درود پڑھنے کے بھی آتے ہیں اور معاملے میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو صلاۃ کا یہ جو اصطلاحی معاملہ ہے اس کو لغوی معنی پر استعمال کر رہے ہیں۔ جہاد کے ایک لغوی معنی ہے، ایک شرعی معنی ہے۔ شرعی معنی ہے فی قتال، اور لغوی معنی جد و جہد کو، کوشش کرنے کو۔ تو یہ شرعی معنی کو یہ لوگ لغوی معنی پر ٹرانسفر کر دے رہے ہیں تاکہ جہاد کی ہاتھ پیر کٹ جائے۔ تو یہ بہت لمبی سازش چل رہی ہے۔ تو کتابیں بھی وہاں سے لکھائی جاتی ہیں، واٹس ایپ پہ بھی معاملہ چلتا ہے۔ تو کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جہاد کے فضائل تبلیغ پر ہیں، یہ کتاب میں ہے، لہذا کتاب کو پڑھنے کے بعد علماء دیوبند یا جو آپ کے علاقے میں علماء مشترک ان سے پہلے پوچھو، اس کے بعد پھر اس کو بیان کرو۔ بہت ساری اس طریقے کی کتابیں لکھ دی گئی ہیں اور فیس بک، واٹس ایپ پر یہ باتیں چل رہی ہیں، اس کو لوگ دیکھ کے اس کے لغوی شرعی معنوں کو لغوی معنی پر ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ جیسے اذان کے شرعی اصطلاح یہ ہے کہ نماز کے لیے بلانا، قرآن میں ہے اعلان کرنے کو اذان کہا گیا ہے۔ اب اگر جہاد کو کوشش پر رکھتے ہو تو سورہ لقمان میں ان جاہداک ان تشرکا، اگر تمہارے ماں باپ جہاد کہیں کہ کافر ہو جاؤ تو مت ہونا، تو قرآن میں اگر جہاد کے لفظ دین کی دعوت کے لیے ہے آپ کہتے ہو تو قرآن میں کافروں کی محنت کو بھی جہاد کہا گیا ہے، تب تو جہاد کا معاملہ بدل گیا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک شرعی معنی ہوتے ہیں، تو شرعی معنی کو لغوی معنی پر کیوں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے؟ دارالعلوم نے اسی لیے کہا ہے کہ جہاد کی جو آیتیں ہیں وہ تبلیغ پر نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ان سب کہنے کے باوجود یہ تبلیغی حضرات کسی عالم کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں اور جہاد کی ساری آیتیں وہ تبلیغی جماعت پر پڑھ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیا دارالعلوم دیوبند یہ دین کا ٹھیکیدار ہے؟ نہیں، ریاض گنبد صاحب نے کہا دین کا ٹھیکیدار نہیں، پہرے دار ہے۔ جیسے ایک مکان ہو، مکان کے باہر کسی کو پہرے دار بیٹھا دیا گیا، بہترین مکان ہو، اب پہرے دار کا معاملہ ہوتا ہے نہ مکان سے کوئی چیز باہر جائے گی، نہ باہر سے کوئی چیز مکان کے اندر جائے گی، چاہے وہ جس شکل میں ہو، کرتا پائجامہ میں ہو، داڑھی ٹوپی میں ہو، پینٹ شرٹ میں ہو، نہ اندر کوئی چیز داخل ہوگی نہ اندر سے کوئی چیز باہر جانے دے گی، چاہے اس کے لیے پہرے دار کی گردن کاٹ دی جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے علماء جیلوں میں گئے، شہید ہوئے، لیکن دین میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی۔ تو اسی دارالعلوم نے یہ فتویٰ دیا کہ جہاد کی آیتوں کو تبلیغی جماعت پر نہیں پڑھا جا سکتا،
اور جہاد کی آیتوں پر تبلیغی جماعت اگر پڑھ کے نکالتے ہو تو قرآن میں تحریف کے مترادف ہے، اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اور جتنے مبلغ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جب بیٹھتے ہیں اسٹیج پر جہاد کی ساری آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا سازش ہے اور کیا معاملہ ہے؟ سوچو اور سمجھو، کہیں یہ بات تو نواب چھتاری والے جو اسکول دیکھ کے آئے ہیں اسی کے اندر سے تو نہیں چل رہی ہے۔ لہذا ہمارا کام ہے دارالعلوم دیوبند یا جو مدارس ہماری رہبری اور رہنمائی کریں اس کو ماننا چاہیے۔ یہ خاص بات ہے، تبلیغی جماعت میں جو لوگ ہیں ان کا تعلق علماء سے کٹا ہوا ہے، ان میں جو علماء لگے ہوئے ہیں ان کا بھی تعلق پڑھنے پڑھانے والے علماء سے نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے کیا سازش ہے؟ میرے سمجھ میں جو بات آئی میں نے کہہ دیا، اور دارالعلوم کے فتوے کو مانو۔ میں چند فتویٰ بھیج دے رہا ہوں، اس پر آپ دیکھیے، اور ان حضرات مبلغین حضرات جب بیان کریں تو ان سے پوچھو کہ دارالعلوم نے منع کیا ہے جہاد کی آیتیں تبلیغ میں بننے کے لیے، آپ لوگ کو بیان کرتے ہو، لیکن یہ مانیں گے نہیں، یہ بھی جان لیجیے آپ۔ دارالعلوم نے مستورات کے بارے میں فتویٰ دیا نہیں جانا چاہیے، دارالعلوم نے فتویٰ دیا ہے کہ جہاد کی آیتیں تبلیغی جماعت کے لیے نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس پر بھی مانیں گے نہیں۔ چھوٹا جو گھاس کھودتا ہے جب بیٹھتا ہے تو کہتا ہے انفروا خفافا و ثقالا، کیا مذاق بنا رکھا ہے قرآن کا تم لوگوں نے۔ تو لہذا سوچو کہ یہ لوگ کہیں جانے انجانے طریقے سے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ ہمارے جماعت پر قادیانی لپٹ گئے ہیں، کہیں ان پر قادیانی کا غلبہ تو نہیں ہو گیا ہے جو دین میں تحریف کر رہے ہیں۔ لہذا سوچو اور سمجھو، کوئی بات پوچھنا ہے علماء سے پوچھ کے تب عمل کرو، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، ورنہ کریں گے دین کا کام ہوگا جو ہے دین میں تحریف کا کام جو کل خدا کے یہاں پکڑ ہوگی۔ لہذا اس بات کو سوچو، آخر یہ لوگ جہاد کی آیتوں کو اپنے اوپر کیوں پڑھتے ہیں؟ فقط والسلام۔